فرعون نے معجزات پیش کرنے کے لیے کہا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پہ ڈالا، اپنا عصا، اپنی چھڑی، اپنا ڈنڈا زمین پہ ڈالا تو وہ ایک واضح اژدہا بن گیا۔ پھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ گریبان سے نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے لیے روشن ہو گیا، ہاتھ کے اندر نور پیدا ہو گیا۔ یدِ بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ فرعون کے سرداروں نے حق کو قبول کرنے کی بجائے اسے جادو قرار دے دیا اور کہا کہ یہ تمہیں اپنے ملک سے نکالنا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا اس معاملے کو ذرا ڈھیل دو اور جادوگروں کو جمع کرو۔ جادوگر آئے، انہوں نے فرعون سے کہا کہ ہم حضرت موسیٰ کے مقابلے میں جادو تو دکھائیں گے معاذ اللہ، لیکن اگر ہم غالب آ گئے تو پھر ہمارا انعام کیا ہوگا؟ سودا پہلے طے کر رہے ہیں، کیا انعام ملے گا؟ اس نے کہا کہ اگر تم غالب آ گئے تو میں تمہیں اپنا قریبی بنا لوں گا۔ بادشاہوں کا قریبی ہونا بھی تو بڑی بات ہے نا، لوگ بڑے پاپڑ بیلتے ہیں قریبی ہونے کے لیے، اور یہ جو قریبی ہوتے ہیں نا، بالخصوص جو بادشاہوں کے قریبی ہوتے ہیں، بادشاہوں کی تباہی کا سبب بھی یہی لوگ ہی بنتے ہیں۔ یہ ان کو روز خبر دیتے ہیں کہ سب اچھا ہے، سب اچھا ہے، اور دنیا کے زیادہ تر حکمران انہی لوگوں کی وجہ سے تباہ ہوتے ہیں کیونکہ ان کا خود عوام سے رابطہ نہیں رہتا۔ اگر وہ خود عوام کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ کریں تو شاید انہیں اچھی اور صاف ستھری چیزیں سمجھنے کو مل جائیں۔ خیر، جادوگروں نے جب کہا ہمیں کیا دو گے تو اس نے کہا تمہیں قریبی بنا لوں گا۔ جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ پہل کریں گے یا ہم پہل کریں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم پہل کرو۔ جب جادوگروں نے اپنی رسیاں زمین پہ ڈالیں تو لوگوں کی نگاہوں کو سحر زدہ کر دیا، جادو کر دیا اور انہیں ڈروا دیا۔ انہوں نے کہا یہ تو بڑا جادو لے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ بھی اپنا عصا زمین پہ ڈالیں۔ ان کی رسیاں سانپ بن گئی تھی نا، دراصل وہ سانپ بنی نہیں تھی، لوگوں کی آنکھوں پر جادو ہو گیا تھا، انہیں سانپ نظر آ رہا تھا۔ فرمایا آپ بھی اپنا عصا زمین پہ ڈالیں۔ وہ عصا سانپ بنا اور جادوگروں کی ساری چیزوں کو نگل ہی گیا۔ ان کی بہت ساری رسیاں سانپ بنی تھی، ان کا ایک ہی عصا سانپ بنا اور سب کو نگل گیا۔ اس طرح کے معجزے کی حقانیت اور جادوگروں کا بطلان ثابت ہوا اور فرعونی رسوا ہو گئے۔ جادوگر سجدے میں گر گئے اور اللہ پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے انہیں دھمکی دی کہ تم میری اجازت کے بغیر ایمان لے آئے ہو، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دوں گا، یعنی الٹا ہاتھ کاٹ دوں گا، سیدھا پیر کاٹ دوں گا، میری بغیر اجازت ایمان لے آئے ہو، اور تمہیں سولی پہ بھی چڑھوا دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ ایمان لانے کی پاداش میں تم ہمیں سزا دینا چاہتے ہو؟ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے صبر اور استقامت کی دعا کی۔ اس کے بعد فرعون نے بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کرنے کی اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو صبر کی تلقین کی اور کہا کہ نیک انجام اہل تقویٰ کے لیے۔ یہاں ایک لطیف بات ہمارے صوفیاء نے بھی لکھی ہے۔ صوفیاء کہتے ہیں کہ فرعون نے کلمہ نہیں پڑھا اور جادوگر کلمہ پڑھ گئے۔ وہ کس طرح کلمہ پڑھ گئے؟ تو کہنے لگے دراصل انہوں نے آتے ہی حضرت موسیٰ کا ادب بڑا کیا تھا۔ جادوگر حضرت موسیٰ کے مقابلے میں آ کے بھی ان سے کہتے ہیں کہ رسیاں آپ پہلے ڈالیں گے کہ ہم ڈالیں؟ آپ عصا پہلے رکھیں گے کہ ہم رکھیں؟ تو اتنا سا ادب کیا تو رب کریم نے فرمایا جو نبی کا ادب کرے وہ بے ایمان نہیں رہ سکتا، جو نبی کا ادب کرے وہ بے ایمان نہیں رہ سکتا، اور جو نبی کی بے ادبی کرے وہ ایماندار نہیں رہ سکتا۔ ختم ہو گئی بات۔ یہاں ہمارے صوفیاء نے یہ بات لکھی ہے کہ چونکہ انہوں نے آتے ہی کہا تھا کہ آپ پہلے ڈالیں گے یا ہم پہلے ڈالیں، تو حضرت موسیٰ سے انہوں نے پوچھ لیا، نبی کے پوچھے بغیر پہل نہیں کی تو اللہ نے انہیں ایمان کی دولت عطا کر۔ تعالیٰ نے فرعونیوں پر قحط سالی کا عذاب نازل کیا۔ فرعونیوں کا طریقہ یہ تھا کہ اچھائی کو اپنا کمال گردانتے تھے، کہتے تھے یہ ہماری طرف سے، اور برائی کو معاذ اللہ بدشگونی کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے، کہتے تھے معاذ اللہ آپ کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ ہوتے نا نہیں کہتے جب سے میں وہاں گیا ہوں تب سے ہمارے بزرگ ایک لطیفہ بھی سنایا کرتے تھے کہ کسی زمیندار نے نماز پڑھنی شروع کی تھی تو اس کے جانور مرنے شروع ہو گئے۔ اب لوگ سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ شاید یہ کسی بزرگ کے سبب سے ایسا ہے، حالانکہ یہ تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، اس کی حکمتیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب کیا نازل کیا؟ آیت نمبر 130 اور 143 کا بھی آپ سورہ اعراف کی پڑھیں
تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ٹڈیوں کا، جموں کا، مینڈکوں کا اور خون کا عذاب نازل کیا۔ یہ کس قسم کا عذاب ہے؟ جمعے پڑ گئے، ٹڈیاں آ گئیں، یہ اللہ نے عذاب نازل کیا۔ جب وہ عذاب میں مبتلا ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ ہم سے یہ عذاب ٹل جائے، اگر ایسا ہوا تو ہم ایمان لے آئیں گے، بنی اسرائیل کو بھی آزاد کر دیں گے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں جب عذاب ٹل جانے کے بعد فرعونی پھر اپنے وعدے سے پھر گئے۔ بنو قریظہ والوں نے بھی کئی دفعہ حضور سے وعدے کیے پر اپنے وعدوں پر قائم۔ ایک بات آپ سے یہاں روک کے عرض کر دوں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، صوفیاء نے اس روایت کو لکھا ہے، بالخصوص مکتوبات 2 صدی میں بڑے خوبصورت انداز میں موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نا اللہ کی طرف سے ایک حکم ہوا کہ اس بستی میں جو سب سے نیک آدمی ہے نا اسے ڈھونڈ کے لائے۔ میرا خیال ہے یہ حکم ہمیں ملتا تو یا میں نیک نکلتا یا میرے پیچھے جو ہاتھ باندھ کے چلتے ہیں وہ نیک نکلتے، باقی نہیں کوئی اللہ ماشاء۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اور بھی نیک ہو؟ حضرت موسیٰ اللہ کے نبی ہیں، اب مجھے بتائیے جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نیک کہیں گے وہ کتنا کو نیک ہوگا؟ اور پوری بستی میں سے چنا ایک بندہ جناب کلیم علیہ السلام نے اللہ کے حضور پیش کیا، مالک یہ سب سے نیک ہے۔ اب حکم ہوا کہ اس نیک کے ذمے لگائیں کہ بستی میں سے سب سے گناہگار ڈھونڈ کے لائے۔ اب یہ کام میرے اور آپ کے ذمے لگتا تو سارے گناہگار تھے، کوئی شے ٹھیک ہے ہی نہیں سرے سے۔ جس سے بھی آپ سنیں گے اس کے پاس کوئی منفی خبر ہی ہے، اللہ ماشاءاللہ۔ جو سب سے گناہگار ہے اسے ڈھونڈ کے لائیں۔ تو حضرت کلیم علیہ السلام نے حکم دیا، فرمایا بھائی تم نہ بستی میں سے سب سے گناہگار بندہ ڈھونڈ کے لاؤ۔ تو اس نے عرض کی حضور یہ کام بڑا مشکل ہے، میں نہیں کر سکتا، میرے والا نہیں۔ فرمایا نہیں آپ نہیں کرنا ہے۔ جب حکم سنا تو عرض کرنے لگے پھر مجھے 3 دن کی مہلت دے دے۔ کہا دے دی 3 دن کی مہلت۔ 3 دن ایک سالے آدمی ایک گناہگار کو ڈھونڈتے رہے، سالے آدمی، جانے کب مار دے کوئی مجھے ظالم کر کے، شہر کا شہر مسلمان بنا بیٹھا۔ یہاں تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو مرضی کسی کے لیے کہہ دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ آپ ڈھونڈیں، اب وہ نیک آدمی گناہگار ڈھونڈ، یہ بھی کبھی کبھی ہوتا ہے، کبھی کبھی نا ایسا بھی ہوتا ہے۔ وہ گناہگار بندہ ڈھونڈنے کا حکم آ گیا، وہ ڈھونڈ رہے ہیں، 3 دن بیت گئے، 3 راتیں بیت گئی۔ اب وہ وقت آ گیا گناہگار پیش کرنے کا۔ انہوں نے پیش کیا اپنے گلے میں رسی ڈالی، اپنے گلے میں رسی ڈالی اور حضرت کلیم کے ہاتھ میں تھما کے عرض کی حضور کچھ لوگوں کے گناہ میری نظر میں آئے تھے پر مجھے صرف ان کا شک تھا کہ یہ گناہ اس نے کیا ہوگا، صرف شک تھا، لوگوں کا شک تھا، پر میرے جو ہیں وہ تو مجھے پکی یاد ہے نا کہ میں نے کیے۔ لہذا اس بستی میں نا سب سے گناہگار میں ہی ہوں، بس عدل کریں تے پھر تھر تھر کمبن، یہ عدل کریں تے پھر تے تھر تھر کمبن، بڑیاں اونچیاں شانہ والے تے جے تو فضل کریں تے پھر بخشے جامن میرے جے منہ کالے، میں ہی سب سے گناہگار ہوں۔ حضرت کلیم علیہ السلام نے بھی اس کو دیکھا تو دست شفقت اس کی کمر پہ رکھا، بارگاہ خداوندی سے حکم آیا اے کلیمی سے فرما دے کہ جو تیرے دل میں عاجزی ہے اسی کی وجہ سے تو رب نے تجھے سب سے زیادہ درجہ عطا فرمایا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کر کے ایسی قوم کے پاس پہنچا دیا جو بتوں کی پرستش کرتی تھی، وہ تو بچ گئے لیکن فرعونی سارے دریا کے اندر غرق ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہمارے لیے بھی یہ خدا بنا دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بت پرستی کرنے والے جاہل ہے۔ یہ بت پرست قوم کے پاس جب گئے نا بنی اسرائیل والے، بت پوچھتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے ہمارے لیے بھی سامنے بنا کے رکھ دو۔ فرمایا یہ تو جاہل ہے، تم انہیں دیکھ کے اثر قبول کر رہے اور اپنی جاہلیت کے باعث یہ ہلاک ہونے والے بھی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین فرمایا اور کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ اللہ نے فرمایا وہاں آ جائے، میں آپ کو تورات عطا کرتا ہوں۔ 40 دن کا یہ عرصہ تھا
موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہ جا کے وہ سارا واقعہ بھی انہی آیات میں ہے کہ حضرت موسیٰ نے عرض کیا تھا کہ رب ارنی، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو فرمایا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ وہ بھی یہاں اللہ نے ذکر فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک تجلی جب کوہ طور پہ ڈالی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام داب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو گئے اور پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اس کا ذکر بھی اللہ نے انہی آیات میں فرمایا۔ آیت نمبر 144 سے 155 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسالت عطا کرنے، کلیم اللہ کا منصب عطا کرنے، تورات عطا کرنے کا ذکر ہے۔ آگے چل کے بتایا کہ جو متکبر لوگ ہیں نا وہ آیات الہیہ سے منہ پھیرتے، اور جو لوگ اللہ کی آیات اور قیامت کو جھٹلاتے ہیں ان کے اعمال باطل ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر قیام کے عرصے میں بنی اسرائیل کے زیورات سے پچھڑا بنا کر اسے معبود بنانے کا ذکر ہے۔ ان میں ایک جادوگر تھا سامری، سنا ہے سلالہ میں اس کی قبر ہے۔ حضرت موسیٰ کوہ طور پہ چلے گئے تو اس نے پیچھے سے نا سونے کا ایک بچھڑا بنا لیا، اس میں سونے کی تاریں اس کے منہ میں لگائی، ہوا چلتی تھی تو بجتی تھی۔ اتنے کمزور عقیدے کی یہ قوم تھی کہ انہوں نے فٹافٹ ماننا شروع کر لیا، فٹافٹ ماننا، کہنے لگے یہ ٹھیک ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو قوم پر غصے اور افسوس کا اظہار فرمایا اور کہا میرے پیچھے تم نے ایسا برا کام کیا ہے۔ انہوں نے تورات کی تختیاں بھی زمین پہ ڈالیں اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کا سر پکڑ کے اس سے جواب طلبی کی۔ انہوں نے کہا اے میرے ماں جائے، بڑے خوبصورت لفظ ہے قرآن پاک، اے میرے ماں جائے، اے میرے بھائی، قوم نے مجھے بے بس کر دیا اور قریب تھا کہ یہ مجھے قتل بھی کر دیتے۔ اب آپ مجھ پر سختی کر کے دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دیں، کبھی بھی دشمنوں کو اپنے اوپر ہنسنے کا موقع نہ دینا چاہیے۔ پھر آیت نمبر 151 میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا اور کلمات استغفار کا ذکر ہے۔ آگے چل کے بتایا کہ غصہ ٹھنڈا ہونے پر موسیٰ علیہ السلام نے تورات کی تختیوں کو اٹھایا جن کی تحریر میں اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت کی بشارت تھی۔ آیت نمبر 156 سے لے کر 158 تک میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے جس میں انہوں نے اپنی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کامل نعمت میں ان لوگوں کو عطا کروں گا جو ایمان کے ساتھ تقوی بھی اختیار کرے گا، یہ انہیں ملے گی نعمت، اور پھر وہ زکوٰۃ دیں گے اور اس عظیم رسول یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وہ پیروی کریں گے۔ اپنے ذہن میں تہیہ کرے کہ اب ہم نے بدل جانا ہے۔ شوگر ہو جائے تو بدلنا پڑتا ہے، اللہ معاف کرے چینی چھوڑنی پڑتی ہے، من پسند مٹھائیاں چھوڑنی پڑتی ہیں، بدلنا پڑتا ہے۔ بلڈ پریشر ہو جائے تو یارو بدلنا پڑتا ہے۔ اگر انسان کو خدا نہ خواستہ کوئی مرض لگ جائے تو بدلنا پڑتا ہے۔ اولاد پیدا ہو جائے تو بدلنا پڑتا ہے۔ گھر میں بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو بوڑھے باپ کو بدلنا پڑتا ہے۔ بال سفید آ جائیں تو پھر بھی تو بدل جانا چاہیے نا۔ انسان کی عمر 40 سال ہو جائے تو پھر بھی تو بدل جانا چاہیے۔ شب برات پہ توبہ کرے تو پھر بھی تو بدل جانا چاہیے۔ اب بدل جائیں، اب ہم بدل جائیں۔ اب نہ درد ہوتی ہے، گاڑی میں بیٹھے تو کمر پہ درد ہوتی ہے، اب ہم بدل جائیں۔ اب لوگ بتاتے ہیں تیرے بال سفید ہونے لگ گئے، اب ہم بدل جائیں۔ اب لوگ ہمیں کہتے ہیں بچے جوان ہو گئے، اب ہم بدل رہے نا یارو۔ اب لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ اوہو اب تو آپ اٹھتے وقت زمین پہ پہلے ہاتھ رکھتے ہیں پھر اٹھتے ہیں، اب بدل نہ جائیں۔ اب محسوس ہوتا ہے کہ نیند گہری نہیں آتی، محسوس ہوتا ہے کہیں کہیں جسم میں تکلیف ہے، اب بدل نہ جائیں۔ اب نہ کئی کلاس فیلو چلے گئے دنیا چھوڑ کے، بدل نہ جائیں۔ اپنے بہن بھائیوں میں سے کئیوں کا جنازہ پڑا، بدل نہ جائیں۔ ہم میں سے کئیوں نے ماں باپ دفن کر دیے، پھول ڈال دیے قبروں پہ، بدل جائیں۔ اب وقت تھوڑا رہ گیا، اب کچھ تبدیلی کی طرف آئیں، اب توبہ صحیح والی کر لیں، اب استغفار دل سے پڑھ لیں، اب تبدیل ہو جائیں، اب اپنے اندر باہر کچھ تبدیلیاں لائیں، اب اپنے ظاہر اور باطن کو سنواریں۔ اب اللہ رسول کی بارگاہ میں جانا ہے نا تو کہیں ایسا نہ ہو شرم آئے حضور کے سامنے کھڑے ہوتے، حیا آئے،
نبی کریم کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے، اب کچھ تبدیلی لائیں، آج ارادہ کریں کہ آج جو توبہ کریں گے وہ صحیح والی کریں گے، آج جو وہاں استغفار کریں گے اللہ کے حضور حاضر ہو کے تو وہ صحیح والا کریں گے، اب کچھ تبدیلی کا مزاج لائیں۔ اور پھر ایک اور بات بھی عرض کروں، ہمارے ذاتی تعلقات سارے دھوکہ ہیں، ہماری جیبوں میں مال سارا دھوکہ ہے، ہمارے بلند و باغ دعوے سارے دھوکہ ہیں، ہمارے بڑے بڑے رتبے سارے دھوکہ ہیں۔ بڑے تعلقات تھے بیٹے کے، پر ماں بیمار تھی تو اسے صحت تو نہیں تعلقات کی وجہ سے میری سے، بڑے تعلقات تھے نا بیٹے کے، لیکن جب بیماری زور پکڑ گئی تو پھر کیا کر سکا کوئی؟ بڑے تعلقات تھے، بڑا پیسہ تھا جیب میں، بڑا کچھ تھا، لیکن جب جناب اسرائیل آئے تو پھر کوئی کچھ بھی نہ کر سکا، پھر اپنے رہ گئے اور جس کو جانا تھا وہ سب چلے گئے۔ تو یہ جتنی چیزیں ہیں نا یہ کچھ نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے۔ سچ صرف اللہ رسول کی ذات ہے، حقیقت صرف دین ہے، اصل صرف وہ بارگاہیں ہیں۔ دھوکے میں نہ زندہ رہو، چھوڑ دو یہ بات کرنی کہ بڑے تعلقات ہیں، چھوڑ دو یہ بات کرنی کہ بڑا پیسہ ہے، چھوڑ دو یہ بات کرنی کہ برادری قبیلے علاقے میں بڑا، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ کل من علیہ فان، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، دیکھو زمین کھا گئی اور جوان کیسے کیسے۔ میں مولانا نورانی کی قبر پہ کھڑا تھا تو میں کہہ رہا تھا مقدور ہو تو خاک سے پوچھوں کہ اے لعین تو نے وہ گنج ہائے گرا مایا کیا کیے؟ اتنے بڑے لوگ تو لے گئی، اتنے بڑے لوگ، اتنے بڑے لوگ قبروں میں کدھر گئے؟ سلطان محمود غزنوی کہاں ہیں؟ شہاب الدین غوری کہاں ہیں؟ وہ لوگ جو میدانوں میں آ کے صرف ان کا نام لیا جاتا تھا تو دنیا کانپ جاتی تھی، وہ کہاں گئے؟ اٹھ گئے سب لوگ، چلے گئے، ختم ہو گیا معاملہ۔ وقت اب ہماری طرف بڑھ رہا ہے، اب تیزی ہے، اب پیغام اجل آیا، کئی ہمارے ارد گرد سے اٹھا کے لے گیا، اب ہمیں بھی تو واپس لوٹنا ہے نا، تو کچھ تیاری کر لیں، کچھ ارادہ کر لیں۔ اور بارگاہ رب رسول کی اس طرح کی ہے کہ بس جانے کی دیر ہے، بس صرف جانے کی دیر ہے، صرف جانے کی۔ اور اللہ رسول کی بارگاہ دوستوں وہ والی ہے کہ جہاں نا زیادہ منت بھی نہیں کرنی پڑتی۔ وہ جو 4-5 لوگ تھے نا مکہ مکرمہ میں، انہوں نے بہت ہی اسلام کی مخالفت کی حد کر دی تھی، ان کے لیے حکم ہوا تھا جہاں ملے قتل کر دو۔ اکرمہ تھے، ابن خطل تھے، کچھ اور لوگ تھے، تو پتہ ہے ان کو کسی نے مشورہ کیا دیا تھا؟ کسی کافر نے مشورہ دیا، پر پتہ صلاح کیا دی تھی؟ اس نے کہا تھا تم نے بڑی زیادتیاں کی ہیں، بڑے بے ادب ہو، کسی صحابی کے قابو نہ آنا، مار دیے جاؤ گے، اپنی خطاؤں کے سبب سے تم مار دیے جاؤ گے، لیکن اگر کسی طریقے چھپتے چھپاتے رسول پاک کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ نا، اگر وہاں کسی طریقے چلے جاؤ۔ انہوں نے پوچھا معافی کیسے مانگیں گے، منہ کیسے دکھائیں گے، ہم نے اتنے ظلم کی، اتنی زیادتیاں کی، کیسے معافی مانگیں گے؟ تو کہنے والے نے کہا کہ نہیں کچھ نہیں، تم بس کہہ دینا ہم آ گئے، اس سے زیادہ تو بات ہی کوئی نہیں، اتنا ہی تو صرف کہنا ہے آ گئے، اور نہ آتے تو جاتے بھی کہتے، بس تم اتنا کہہ دینا ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بندہ جب آ کے کہتا ہے نا یا اللہ میں بھول گیا تھا، غلطی ہو گئی، ان العبد اذا اعترف، مان ڈو گیا ہوں، غلطی ہو گئی، جب کہتا ہے نا میں بھول گیا، ثم تاب، پھر وہ توبہ کرتا، تاب اللہ علیہ، اللہ دیر کرتا ہی نہیں، فوراً توبہ کو قبول فرما لیتا۔ ہمارے ہاں نا کچھ لوگ تو طبعاً سخت ہیں، اللہ معاف فرمائے، اور کچھ رد عمل کے طور پر سخت ہو گئے، کچھ باتیں دلوں میں بیٹھ گئی ہیں جنہوں نے طبیعتوں کو سخت کر دیا۔ کبھی کہیں آپ بہو سے کہ چلو بوڑھی ساس سے اگر کبھی کوئی بات سخت نکل گئی ہے تو معاف کر دے، وہ تیار نہیں ہوتی، وہ کہتی ہے تمہیں پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کچھ ہوا۔ کبھی ساس سے کہا جائے نا چلو بھول گئی تھی بچی تو آپ درگزر کر دیں، تو کہتے ہیں تمہیں پتہ نہیں میرے اندر سختی کتنی آ گئی ہے، دکھ کتنے بیٹھ گئے۔ ہم طبیعتوں میں سختی کر بیٹھے، ہمارے دل دھڑکتے ضرور ہیں لیکن صرف اپنے بچوں کے لیے، ہمارے سینوں میں درد اٹھتا ضرور ہے لیکن صرف اپنوں کے لیے۔ ہم نے نا 2 4 5 6 باتیں جمع کر کے ان پر پورا ذہن بنا کے سخت ہو گئے ہیں، طبیعتیں سخت ہیں، دل سخت ہیں۔
میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث مسلم شریف میں موجود ہے، فرمایا جنت میں وہ لوگ داخل کیے جائیں گے جن کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہیں، نرم دل کے لوگ، معاف کر دینے والے، جلدی مان جانے والے۔ ایک صاحب تھے، اپنے بھائی سے ناراض ہو گئے اور انہوں نے رشتے سے انکار کر دیا، پہلے ان کے بیٹے کی وہیں پہ نسبت تھی، انکار کر دیا۔ کئی لوگوں نے ان سے کہا، میں نے بھی کہا، تو وہ کہنے لگے پیر صاحب عزت بڑی کرتا ہوں آپ کی، لیکن میں مرد ہوں، ایک دفعہ نہ کر دوں تو پھر ہاں نہیں کیا کرتا۔ تو میں نے اس صاحب سے کہا، میں نے کہا یوں نہ کر، اگر صبح قیامت تیرے بارے میں کوئی سخت فیصلہ آ جائے اور رب کو منانا ہو کسی مقام پر تو کیا کہے گا؟ بہانے بنا بنا کے ہم سخت ہو گئے، دل اتنے سخت پتھر کر لیے، میں فلاں ہوتا ہوں جی، میں نہیں دوبارہ کسی کی سنتا۔ اور خدا کے بندو، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، مومن تو اس طرح ہوتا ہے جس طرح اونٹ کے ناک میں نکیل ہوتی ہے، بٹھا دو تو بیٹھ گیا، اٹھ جاؤ تو اٹھ گیا۔ اور حضور نے فرمایا وہ لوگ جو بہت بد اخلاق ہیں، جھگڑالو ہیں، فسادی ہیں، سخت دل ہیں، وہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ جو جھگڑے کرتے پھرتے ہیں، جھگڑالو لوگ ہیں۔ عزیز دوستو، اپنی زندگی کے اندر طبیعت میں نرمی، اگر طبیعت نرم ہو گئی نا جی، مزاج میں نرمی آ گئی، تو پھر آپ محسوس کریں گے کہ آپ معاف کرتے بھی جلدی ہیں اور معافی دیتے بھی جلدی ہیں۔ پھر آپ کے تعلقات بچیں گے، آپ کی نسبتیں بچیں گی، آپ کے بہت سارے رشتوں میں قربت آئے گی، ٹوٹیں گے نہیں۔ ایک تو دل نرم کرے، کسی شخص کے بارے میں دل میں کوئی بات ہے تو اسے معاف کریں اور معافی دے۔ کچھ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، کوئی ناراضگی نہیں ہوتی، لیکن آپ نے بچی کی شادی کا کارڈ دیا نہیں تو اور ناراض ہو جاتے، اور پھر آپ سمجھا رہے ہیں، قائل کر رہے ہیں، وہ تیار ہی نہیں ہے قائل ہونے کو۔ سنو، اور اس حدیث کو یاد رکھنا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس اس کا بھائی عذر لایا، بھائی معافی مانگنے آیا، اگر اس نے معاف نہ کیا، اللہ کے حبیب فرماتے میرے حوض کوثر پہ نہ آئے۔ تو سخت ہو کے بیٹھ گیا، تو کہتا ہے میرے سے پہلے سنے، میں آپ کو بتاؤں اس نے میرے ساتھ کیا کیا۔ اور ٹھہر جا، اگر حساب کتاب کے بعد معافی والا اصول رکھ لیا جائے کہ پہلے حساب کتاب ہوگا، غلطیوں کا مداوع ہوگا، پھر معافی ہوگی، تو یہی حساب اگر رب کریم بندوں کے ساتھ کرے تو پھر میں اور آپ کدھر جائیں گے؟ تو اس سادی بات پہ آ جاؤ نا، تو دو جملوں میں حضور نے سمجھائی ہے، فرمایا تم رب کے بندوں کو معاف کر دو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ تو آج کی شب سے پہلے، آج کے دن سے پہلے، رمضان مبارک کے تشریف لانے سے پہلے اپنی طبیعت کے اندر ایسا ذوق لائیں، ایسی طبیعت لائیں کہ ہم نے معافی دینی بھی ہے اور معافی لینی بھی ہے۔ بعض اوقات ہم رسم ادا کرتے ہیں شب برات سے پہلے، یہ سوشل میڈیا پہ چل گیا، فلانے کو فلان کہہ دیا، اگر کوئی کبھی ہوئی نا تو معاف، ایسے تو نہیں نا معافیاں ہوتی۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم سے کون ناراض ہے، ہمیں خبر ہوتی ہے ہم نے کس کو تکلیف دی، ہمیں پتہ ہوتا ہے کس نے ہمارے لہجوں سے پریشانی پائی ہے، کون ہے جو ہماری وجہ سے اذیت کا شکار ہے، تو اس سے جا کے معافی مانگے، تو یہ چیزیں معافی کا سبب بن جائیں گی۔ حضرت مصعب ابن عمیر بڑے مالدار تھے اور بڑے مہنگے جوڑے پہنتے تھے، پھر اللہ نے کرم کیا اور حضور کی غلامی میں آ گئے۔ میں حضرت مصعب ابن عمیر کو پڑھ کے نا تو ایک جملہ میں نے نیچے لکھا ہے، میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ سوٹوں میں، کوٹھیوں میں، گاڑیوں میں سکون نہیں، سکون تب بھی ہے جب ضمیر مطمئن ہو جائے۔ مالدار آدمی تھے پر یہاں پھٹے پرانے کپڑوں میں آ گئے، اس لیے کہ وہاں سب کچھ تھا، دل مطمئن نہیں تھا۔ تو پہلے حبشہ گئے ہجرت کر کے، پھر مکے واپس آئے، نوجوان آدمی، بوڑھا آدمی نہیں، جوان۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی لگائی، فرمایا مدینے مجھ سے پہلے جاؤ، جا کے تبلیغ کرو۔ یہ وہاں گئے، کسی کے گھر میں، حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ڈیرا لگایا۔ وہاں بنی ظفر کا ایک گھر تھا، ایک حضرت اسد بن زرارہ کا، وہاں تبلیغ کرتے، دین بتاتے۔ جوان آدمی اور امیر آدمی، منت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی کی منت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پر دروازے رسول پہ آئے نا، حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی، پر ہن تے رول گئی نا، آئے نا تو آ کے حضور کی بارگاہ سے پیغام لے کے یہاں پہنچ گئے۔ حضرت اسد بن زرارہ کے گھر میں ان کا قیام تھا رضی اللہ تعالیٰ، وہ مسلمان ہو چکے تھے، اور ان کی خالہ کے بیٹے تھے حضرت صاحب بن معاذ، جو قبیلہ بنو اشہل کے
सरबराह थे, अपने कबीले के सरदार थे। اور خالہ کے بیٹے تھے، وہاں آ گئے حضرت مصعب بن عمیر نے تبلیغ شروع کر دی۔ شروع میں غریب لوگ کلمہ پڑھنے والے تھے، بات ذرا پھیلنے لگی تو حضرت سعد بن معاذ نے خود نہیں کہا، خالہ کے بیٹے تھے، نہ کہا وہ ناراض نہ ہو جائے۔ حضرت سید ابن حدیر کو بلایا اور بلا کے کہنے لگے یار تو جا، میرا وہ خالہ کا بیٹا ہے، میں کوئی بات کروں گا تو وہ ناراض ہو جائے گا، جا سمجھا، وہ ہمارے سادہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارے باپ دادا بھی گمراہ تھے، بت پوجتے تھے، واپس آؤ، تو وہ تو ایک نئی ترانیں ڈالے، جا کے۔ اب وہ بھی سردار بندے تھے۔ دوسرا یہ کہ اگر کوئی کسی کو اشتعال دلا کے بھیجے، وہ کسی کو کہہ کے بھیجے کہ جا کے کمال کر دے، تو ہی ہے جو اٹھا سکے۔ آپ کو پتہ ہے چودھری صاحب کو تو 3 دفعہ چودھری صحیح کر کے کہہ دے تو کام ویسے ہی اللہ ماشاءاللہ اوپر چلا جاتا ہے۔ چودھری صاحب کہتے ہیں میں چودھری بن کے دکھانا ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ سیٹھ صاحب کو 2-4 دفعہ آپ نے کہنا ہے آپ سیٹھ صاحب ہیں، تو معاملہ جو ہے وہ اوپر چلا جاتا ہے کہ جوان بچے ہیں، ان کو آپ کہہ دیں کہ اتنا تو جوان ہے اور فلانا تجھے بات کر گیا، پہلے بیچارہ چاہے بھول بھی گیا ہو، وہ چلا جاتا ہے گھر سے بندوق لے کے۔ انہوں نے کہا تو ہی اٹھا سکتا ہے، پورا ان کو تیار کر کے بھیجا تو وہ ڈنڈا لے کے آئے اور سخت بات کی آ کے حضرت مصعب بن عمیر کے ساتھ، حالانکہ یہ بھی بڑی امیر ماں کے بیٹے، اور بڑے عجیب جملے کہے کہ کوئی کام نہیں ملا تو اب یہ شروع کر لیا تم لوگوں نے، بڑی باتیں کی، پورا غصہ لے گیا نا۔ یہ بھی ایک لہجہ تھا، جواب میں حضرت مصعب بن عمیر کا بھی لہجہ تھا، اور باتیں کرتے رہے تو یہ ہنستے رہے، تو یار اس رستے کا مسافر ہی نہیں، یہ تو ان کو پوچھنا جو مسافر ہے، کہہ جو کہنا ہے، تو تر شروع ہو کے گالی 1000 دے، یہ وہ نشہ ہی نہیں جو کوئی ترشی اتار دے، تو کر جو تو نے بات کرنی ہے وہ کرتے رہے۔ جب غصہ ٹھنڈا ہو گیا، سارا کچھ کہہ چکے، تو حضرت مصعب بن عمیر کہنے لگے جی آپ نے ڈانٹا ہے، ہم تو تیار بیٹھے ہیں جانے کے لیے، گئے بس 2-3 باتیں ہماری بھی سن لیں گے۔ انہوں نے کہا سنائیے، 2-3 آیتیں پڑھی قرآن پاک کی، تھوڑا سا حضور کی سیرت نور کو چھیڑا تو وہ ڈنڈا انہوں نے پھینک دیا، فرمانے لگے اس دین میں داخل ہونا ہو تو طریقہ کیا ہے؟ تو حضرت مصعب بن عمیر کہنے لگے آپ غسل کریں، کپڑے بدلے، آئے میں کلمہ پڑھاتا ہوں۔ انہوں نے غسل کیا، کپڑے بدلے، کلمہ پڑھا، اب واپس گئے تو ان کو پتا تھا میں نے جانا ہے، تو سعد بن معاذ نے رزلٹ پوچھنا ہے، کہتے ہیں اس نے مجھے بھیجا تھا تو میں نے بھی اسے بھیجنا ہے۔ کہتے ہیں میں نے جا کے کہا اس قبیلے کا قبیلہ بنی عارصہ کے ساتھ مقابلہ چلتا تھا، کہتے ہیں میں نے بھی اسی طرح کی سٹوری سنائی جا کے۔ حالانکہ حضرت سعد بن معاذ کہتے ہیں جب یہ آ رہے تھے نا واپس، میں سمجھ رہا تھا بندہ وہ نہیں جو میں نے بھیجا تھا، اس میں کوئی انقلاب آ گیا، تبدیلی آ گئی۔ آ کے کہنے لگے یار تیری وہ خالہ کا بیٹا ہے، میں نے کیا مقابلہ کرنا ہے، وہ تو بنو عارصہ والے بھی لڑ رہے ہیں، تمہارا شریکہ بھی لڑائی کر رہا، تو تم جاؤ ان کو بھی منع کرو اور اپنے شریکے کو بھی کہو کہ یہ ہمارے گھر کا مسئلہ ہے، ہم خود نمٹ لیں گے، تم جاؤ۔ کہتے ہیں میں نے کہا اچھا اگر تجھ سے بھی نہیں نہ ہوا تو اب مجھے 2 ہاتھ کرنے پڑیں گے۔ آستینیں چڑھا لی، ڈنڈا پکڑ لیا، کہتے ہیں گیا اور جا کے جو مجھ سے ہو سکتا تھا میں نے کہا، جب میں پوری طرح کہہ چکا نا، اب وہاں تو لہجہ بدل چکا تھا نا۔ حضرت سیدنا مصعب بن عمیر تو طے کر لیا تھا نا، سیکھا تھا نا حضور سے، تو معاملہ بڑا انفرادی تھا، رنگ ہی بڑا انوکھا تھا، کہے جس نے جو کہنا ہے۔ اب یہاں تو معاملہ دوسری طرح کا ہوگا، پوری کہتے ہیں میں نے بات کر لی، تو وہ میں نے کہا جاتے ہو کہ نہیں، کہنے لگے جی جانا ہے، جانا کیوں نہیں، تاری مار اڑانا باہو اسی تے گئے ہی اڈن آ رہے، تیار بیٹھے، ہمیں مدینے والے نے کہا تھا حبشہ جاؤ تو گئے تھے، واپس مکے آؤ تو آئے تھے، اب یہاں بھیجا ہے تو تاری مار اڑانا باہو اسی تھے اگے ہی اڈن ہارے۔ آپ نے فرمایا جانا تو ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں جاؤ تو ہم جاتے ہیں، لڑائی نہیں کرتے، پر 2-3 باتیں ہماری بھی سن لو۔ حضرت سعد بن معاذ کہنے لگے سناؤ، تو حضرت مصعب بن عمیر کا لہجے کا حسن، لہجے کی خوبصورتی، لوگ کہتے ہیں جی آپ کے پاس ایسا کیا ہے، تو بھی جواب یہ ہے کچھ تو ایسا ہے نا جو تمہارے پاس نہیں، کچھ تو ایسا ہے نا، تو جاؤ ٹٹولو، سوچو، پتہ کرو، کچھ تو ایسا ہے نا جو تمہارے پاس نہیں ہے، تلاش کرنا چاہیے کہ جو کہیں اور نہیں ہے، اور اگر نہیں تمہارے پاس تو وہ حاصل کرو، پیدا کرو۔ حضرت سیدنا مصعب بن عمیر نے 2-3 آیتیں سنائی، حضور کی باتیں سنائی، تو سن کے صحابہ کی باتیں جب لوگ مسلمان ہوتے تھے، پھر سرور عالم کی یارو گفتار کا عالم کیا ہوگا۔ انہوں نے 2-3 باتیں سنائی تو حضرت سعد بن معاذ بھی مسلمان ہو گئے۔ اب واپس گئے،
ایک قبیلے کے سردار تھے، اور یہ وہ لیڈر تھے جن پر قبیلہ جان دیتا تھا۔ سارے لیڈر اس طرح کے نہیں ہوتے کہ قوم کا ایک خائن ہے، بددیانت ہے۔ لیڈر تھے پر قبیلہ جان دیتا تھا۔ جا کے کھڑے ہوئے قبیلے والوں کے پاس، کہنے لگے میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا سردار کوئی پوچھنے والی بات ہے، یہ تو ہماری کو نیکی ہے کہ آپ جیسا سردار ملا ہے۔ فرمانے لگے مجھ سے پیار کرتے ہو حضرت جی؟ بڑا۔ فرمایا مجھ پر تمہارے ساتھ آج کے بعد کلام حرام ہے۔ کہا کیوں؟ کہنے لگے اتنی دیر کلام نہیں کروں گا جتنی دیر تو مدینے والے رسول کا کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوا۔ تو حضرت سعد بن معاذ نے سارا قبیلہ مسلمان کر لیا، حضرت سید ابن حضیر بھی مسلمان ہو گئے، اور اتنا بڑا ماحول بن گیا مدینے میں کہ جہاں 12-13 لوگ کلمہ پڑھتے تھے، 70 لوگ اگلے سال حضور کی بارگاہ میں گئے، حضور اب ہماری جمعیت بن کے یا آپ تشریف لائیں۔ اگر سارے اس میں کردار دیکھو گے تو حضور کے کرم سے جو لہجہ دیا تھا نا اللہ نے حضرت مصعب ابن عمیر کو، یہ اس لہجے نے اس کچھ ان کے خلق نہیں کر لی اور کچھ ان کے پیار نے کر لی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے خوش نصیب خوش بخت انسان ہیں۔ کہتے میری اماں خود مجھے حضور کی بارگاہ میں چھوڑ گئی تھی کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی خدمت کرے گا۔ کہتے میں نے 10 سال حضور کی نوکری کی ہے، نبی پاک نے کبھی اوف بھی نہیں کہا۔ بلکہ بخاری مسلم میں ایک انوکھی بات موجود ہے، فرماتے مجھے ایک دن حضور نے فرمایا جا یہ کام کر کے آ۔ کہتے میرے دل میں یہی تھا کہ فوراً جاؤں گا، اسی طرح لفظ موجود ہے، میرے دل میں تھا جاؤں گا کر کے آؤں گا۔ حضور نے فرمایا کر کے آ، دل میں پکا ارادہ تھا جاؤں گا، لیکن اپنی زبان سے میں نے کہا حضور میں نے کوئی نہیں جانا۔ یہ کیوں بات کی؟ یہ ذرا لاڈ کے ساتھ کی، یہ ذرا ناز کے ساتھ کی، یہ ذرا نا محبت کے ساتھ کی، یہ ذرا حضور جو پیار کرتے تھے نا اس پیار کو سامنے، حضور میں نے نہیں جانا۔ تو کہتے حضور تھپکی دے کے یہ غلام سے بات ہو رہی، حضور فرمانے لگے چل نہ تجھے کہا ہے نہ جا کر کے آ۔ کہتے میں چلا گیا، اسی ارادے سے گیا تھا جاؤں گا، لیکن رستے میں جب میں گیا تو بچے کھیل رہے تھے، میں نے بھی کھیلنا شروع کر دی۔ کھیل رہا ہوں دیر ہو گئی، حضور نے بھیجا تھا کسی کام۔ اب جب زیادہ دیر ہوئی تو کریم گھر سے نکلے، اور جب حضور نے مجھے دور سے دیکھا اور مجھے کریم کے آنے کا پتہ چلا تو اب میں ڈرا، اب میرا انداز بڑا جدا گانا ہو گیا کیونکہ حضور نے بھیجا تھا۔ یہ تو خادم کی بات ہے نا، ایسا اچھی گل دسیا جی اپنا منڈا بھی کدے نہ جائے تھے، اور تینوں میں کلیا سی تو گیا کیوں نہیں؟ ناراض نہیں ہونا آپ نے، لیکن چلو بچہ ہے، کسی وقت دیر سویر بھی ہو ہی جاتی ہے، کیوں اتنی سختی کرتے ہیں؟ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں جب حضور کو آتے دیکھا تو میں پوری طرح ڈر گیا، لیکن قریب محبوب جب میرے قریب آئے اور مجھے ڈرا ہوا دیکھا نا تو پھر رحمت للعالمین محبوب کی رحمت کا بادل چھایا، اور جب حضور مجھے دیکھ کے ہنسے نا بس وہ ہنس گئے اور میرا کام بن گیا۔ بس کریم تھوڑی دیر ہوئی، ایک آیا کالیاں زلفاں والا، ایویں 2 کڑیاں میرے من وچ رکیا تے کر گیا نور اجالا۔ بات بن گئی، بات طبیعت ٹھنڈی ہو گئی، تو حضور فرمانے لگے میں نے کہا تھا جاؤ، گئے نہیں۔ اب جب حضور مسکرا گئے تو بات ہی ختم ہو گئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگا ہوں، تو حضور نے پھر شروع سے بات شروع کر دی، حضور جانے لگا ہوں، فرمایا جا دوڑ کے آ، پھر جو کہا تھا وہ کر کے آ۔ لیکن وہ بیچ میں جو دیر ہوئی تھی، وہ جو لیٹ ہوئی تھی، اور جو میں کہہ کے آیا تھا میں نے نہیں جانا، حضور نے اس بات پر مجھ سے کوئی سختی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا خبردار ہو جاؤ، بے شک جو اللہ کے دوست ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ کبھی غمگین ہوں گے۔ ولی کی زیادہ تعریف کرنے کی بجائے اگرچہ بہت ساری تعریفات کی جا سکتی ہیں، اگر صرف اتنی بات پر ہی غور کیا جائے کہ اولیاء اللہ، وہ اللہ کے دوست، نہ دولت کے دوست، نہ شہرت کے دوست، نہ اقتدار کے دوست، نہ ان چیزوں کے دھنی۔ اولیاء اللہ، اللہ تعالیٰ کے ولی وہ ہوتا ہے جو رب کا دوست ہو، ہر صورت میں رب کی دوستی کو نبھائے، اللہ کی رضا چاہتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پہ چلتا ہو، اللہ کی مخلوق سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کا شوق اور جذبہ رکھتا ہو،
قرآن مجید کو رب کریم کی محبت میں ابلاغ کرنے کا، ترویج کرنے کا، پڑھنے پڑھانے کا شوق رکھتا ہو، دوست ہوتا ہے وہ اللہ کا۔ جس طرح ہماری کسی سے مخلصانہ دوستی ہو تو ہر حال میں ہم اسے راضی رکھنا چاہتے ہیں نا، بلا مثال و بلا تشبیہ جو رب کا دوست ہوتا ہے ہر حال میں رب رسول کو راضی رکھنا چاہتا ہے، اس کی جو ترجیح ہوتی ہے وہ اللہ رسول ہوتے، مقصود اللہ رسول ہوتے، کسی اور چیز سے غرض نہیں، کوئی اور لاہ عمل نہیں، کوئی دستور نہیں، کہیں نہیں جانا۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ ڈھونڈتے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی رضا، تلاش کرتے ہیں، یہ شان ہے اللہ والوں۔ اولیاء اللہ، کون اولیاء اللہ؟ ہمارے ہاں لوگوں نے کچھ نے تو سادگی کی وجہ سے اور کچھ نے اللہ ماشاءاللہ بڑی عیاری کے ساتھ اپنا آپ ثابت کرنے کے لیے اور لوگوں کو صرف اپنے پیچھے لگانے کے لیے اللہ ماشاءاللہ کچھ ایسی کہانیوں کا سہارا لیا، کچھ ایسی چیزیں اوڑھ کے آ گئے۔ انہوں نے کہا شریعت کیا ہوتی ہے، معاذ اللہ مولوی کو کیا پتا، میرے پاس معرفت کی باتیں ہیں۔ انہوں نے لوگوں کو طرح طرح سے پریشان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے خود بتایا ولی کون ہوتا ہے، کسی ادھر ادھر سے تشریح لینے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں جو ذرا انوکھی سی بات کرے نا، جو ذرا تھوڑا ہٹ کے بولے نا، جو گہری بات کرے نا، خدا کے بندو، دنیا میں سب سے زیادہ معرفت والی باتیں نبی کریم علیہ السلام نے کی ہیں، اور اتنی سادہ کی ہیں کہ ہر بندے کی سمجھ میں فوراً ہی آ جایا کرتی تھی۔ اور روٹین کے معاملات محبوب نے سکھائے، اوپر عبادت ادا کرو، زندگی کو اچھے طریقے سے گزارو، زندگی کو زندگی بناؤ، یہی دین ہے۔ لیکن لوگوں نے نا کچھ کہانیوں کا سہارا لے کر، کچھ طرح طرح کی باتیں بنا کر لوگوں کو پریشان کیا۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا ولی کون ہوتا ہے۔ ایک تو فرمایا الذین آمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور دوسرا انہوں نے تقوی اختیار کیا۔ دو صفات قرآن نے ولی کی بیان کی، ایک تو اس کا ایمان کامل ہوتا ہے، وہ کچی پکی باتیں نہیں کرتا، ڈبل مائنڈڈ نہیں ہوتا، کر لوں نہ کروں، چلوں کہ نہ چلوں، ٹھیک رہوں گا کہ نہیں رہوں گا، آپ ایسے کیا کہتے ہیں، یہ کر لوں، یہ کچی پکی باتیں۔ رب کے بندے کی شان یہ ہے کہ اس کا ہر وقت اپنے رب پر بھروسہ مضبوط ہوتا ہے، مضبوط۔ ہمیں پتہ کیا کیا گیا ہے، میں کمزور کر دیا گیا ہے، ہم ڈبل مائنڈڈ لوگ ہیں۔ ہمارے ہاں ڈھیر سارے لوگ ایسے ہیں جو مرید ہو کر بھی مرید نہیں، جو شاگرد ہو کر بھی شاگرد نہیں، جو کسی فیلڈ میں ہو کر بھی اس فیلڈ میں موجود، جو کسی ایک شعبے کو اختیار کر کے بھی اس شعبے پر پورے نہیں، کچی پکی باتیں کر لوں نہ کروں۔ اور یہ نوجوان نسل میں زیادہ مسئلہ ہے۔ ایمان کہتے ہی اس چیز کو ہیں جو پوری طرح راسخ ہو جائے، جو دل تک اتر جائے۔ اور ایمان کے ثمرات ہیں، جب آپ کا ایمان کامل ہوتا ہے تو پھر توکل بھی مضبوط ہوتا ہے، پھر ایمان کامل ہے تو پھر صبر بھی نصیب ہوتا ہے، ایمان کامل ہے تو شکر بھی نصیب ہوتا ہے، ایمان کامل ہے تو پھر قناعت کی دولت بھی ملتی ہے، پھر تھوڑے پر گزارا کرنے کی اللہ ہمت بھی عطا کرتا ہے، پھر خودداری بھی نصیب ہوتی ہے، پھر عزت نفس بھی نصیب ہوتی ہے، پھر وہ بندوں کو نہیں دکھاتا، وہ جو کرتا ہے رب کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ پکی بات، ایمان کی پکی بات، مضبوط۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عارثہ سے پوچھا تھا آج صبح کیسے کی؟ عرض کی حضور اس حال میں کی ہے کہ میں پکا مومن ہوں۔ تو محبوب نے فرمایا تمہارے ایمان کی دلیل؟ عرض کی حضور جنتیوں کو جنت میں جاتا دیکھ رہا ہوں اور دوزخیوں کے فیصلے ہو رہے ہیں، یعنی یہاں سے لے کر جنت میں جانے تک ہر چیز پر میرا ایمان پکا ہے، مضبوط افکار ہوں، پکی باتیں ہوں، عزم کر لے۔ وہ ضروری نہیں بندہ جیت ہی جائے، ضروری نہیں۔ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی دی تھی، احد میں ذرا تھوڑی مسلمانوں کو وقتی طور پر پیچھے ہٹنا پڑا تھا۔ اللہ کو ضروری ہے کہ ہر موقع پر انسان جیت ہی جائے، لیکن اس کا عزم پکا ہونا چاہیے، اس کا نظریہ پکا ہونا چاہیے۔ الذین آمنوا، پکی بات کرتے ہیں، پکی بات کرتے ہیں صاحب ایمان۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بیمار ہو گئے، علالت بہت زیادہ تھی اور اس کی وجہ سے نکاہت ہو گئی، کمزوری ہو گئی، اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے تو بظاہر جسم راشا تھا، کامتا تھا وجود۔ ایک صحابی تیمارداری کے لیے حاضر ہوئے اور جناب مولا کائنات کو دیکھ کر کہنے لگے میرے بھائی علی آپ تو بڑے کمزور ہو گئے، تو مجھے تو خدشہ ہے کہ اسی علالت میں کہیں رب کی بارگاہ میں آپ کی حاضری نہ ہو جائے۔ تو مولا علی شیر خدا نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمانے لگے تو فکر نہ کر، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، تو بے فکر ہو کے جا۔ کمزوری پوری ہے، لیکن نا ایک بندے کو ڈاکٹر نے کہا ہے رپورٹیں دیکھ کے کہ آپ کی رپورٹیں بتاتی ہیں کہ دن ذرا کم ہی ہے، لگتا ہے، رپورٹس کہتی ہیں
کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو دن بتایا تھے تو وہ گھنٹے بھی نہیں نکالتے، وہ گئے، اور کچھ کہتے ہیں ڈاکٹر تو ٹھیک ہی کہتا ہوگا پر اپنے علم کے مطابق ہی کہتا ہے نا، ہوگا تو وہ جو میرا رب چاہے گا۔ یہ لوگ مضبوط ہوتے ہیں، ان کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس سے مضبوطی پیدا ہوتی۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرمانے لگے تو بے فکر ہو کے جا، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس نے کہا جی آپ بڑے شدید کمزور ہیں، نکاہت ہیں، حالت آپ کی بتا رہی ہے۔ حضرت علی فرمانے لگے مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کہنے لگا جی کوئی اس کی وجہ؟ فرمانے لگے وجہ ہے نا، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی تو اس وقت دنیا سے جائے گا جب تیری داڑھی خون سے رنگین ہوگی، تیرے اوپر خنجر سے، نیزے سے، تلوار سے وار کیا جائے گا۔ میں بیماری سے نہیں جاؤں گا، میں تو میدان کے اندر مجھ پر حملہ کیا جائے گا۔ یہ بیماریاں جتنی مرضی بھی آ جائیں میرا بگاڑ کچھ نہیں سکتی، کیونکہ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، حضور نے فرما دیا ہے، لہذا میرا کچھ بھی بیماری بگاڑ سکتے ہم نہ کمزور ہیں، اور یہاں سے کمزور ہیں، یہاں سے مالی طور پر جو لوگ کمزور ہوتے تھے وہ بھی گزارا کر جاتے تھے، جو لوگ جسمانی طور پر کمزور ہوتے تھے وہ بھی کچھ سوسائٹی میں وقت گزار لیتے۔ ہم ذرا ذہنی طور پر کمزور ہیں، کچی باتیں کرتے ہیں۔ جوانوں سے پوچھے نا کیا کرنا ہے، عمر کتنی ہے؟ کہتا میری عمر ہے 26 سال۔ کرنا کیا ہے؟ کہتا سوچنا ہوں۔ او بھائی محمد بن قاسم تو 17 سال کی عمر میں سندھ فتح کر گئے۔ چھوٹی چھوٹی عمروں میں محمد اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کو قتل کر دیا۔ وہ لوگ تو انقلاب برپا کر گئے اور آپ اتنی عمر ابھی سوچ رہے ہیں کام کس دن کرنا ہے، پروگرام کس دن طے کرنے، آگے کس دن بڑھنا ہے۔ پوری 40 سال عمر نہیں ہوئی حضرت سیدنا معاذ ابن جبل کی، حضور کو راضی بھی کر گئے، ایک علاقے کی گورنری بھی دیکھ گئے، رب کی بارگاہ میں پیش ہو گئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا ذکر میرے دوستوں ممبروں پر ہوتا ہے، وہ صوفیوں کے لیے بھی راہ عمل ہے، علماء کے لیے بھی ہے، بادشاہوں کے لیے بھی ہے۔ عمر کتنی پائی؟ 39 سال، پوری 40 نہیں 39 سال۔ ہماری تو وہ کچی پکی باتیں، کوئی عزم نہیں، کوئی پروگرام نہیں ہے، وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کی شکل میں دکھلا کے تجھے جلوہ یار زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے۔ اللہ کا بندہ تو وہ ہے کہ تیرا جینا مشکل کر دے، تجھے کام پہ لگا دے، تو نکلے تو صبح و شام پلٹنا جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ لیکن جن لوگوں نے ساری زندگی طے ہی نہیں کیا کہ اصل میں ہم ہیں کیا، ہم نے جانا کدھر ہے، کرنا کیا ہے، کوئی مقصد حیات تو اللہ کے بندے کامل یقین والے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نا اپنی امت کو یقین کی دولت عطا کی۔ کس طرح عطا کی ہے؟ بالکل سامنے آ گئے تھے کفار مکہ، غار ثور کے بالکل سامنے۔ جن لوگوں نے، اب تو ماشاءاللہ ڈھیر سارے لوگوں نے غار ثور کی زیارت کر لی ہے نا جی ماشاءاللہ، ایسے ایسے تو کریں تھوڑا تھوڑا کیے نا، جنہوں نے زیارت وہ کریں کیے نا جی ماشاءاللہ۔ اور جو کار آتا ہے وہ آ کے پھر اللہ خیر کرے اپنی شان بھی بڑی سناتا ہے کہ میں جی ماشاءاللہ چلا گیا تھا۔ وہ بھئی آپ گئے تھے، رستہ بنا ہوا ہے، رستے میں 2-3 جگہ بیٹھنے کا بندوبست ہے، چائے پانی ملتا ہے۔ پوچھو صدیق کی بیٹی سے، حضرت اسماء سے، جو رات کے اندھیرے میں جاتی تھی کھانا دینے اور بیٹی ہو کے رات کو جاتی تھی۔ کون اندازہ کرے گا جناب ابو بکر صدیق کی وفاؤں کا؟ کہاں سے کائنات مثال ڈھونڈ کے لائے؟ پپا پار قدم نہیں جے لاؤندا تے 100 پہاڑ تے چڑھیا جاندا تے او پہ جاندا تے یار نبی دا، او پہ جاندا تے یار نبی دا تے اصلی دلدار نبی دا۔ میرے عزیز، غار ثور کے بالکل باہر نہ ایسے دروازے پر ایک چھوٹا سا سوراخ ہے، دائیں طرف دیکھیں، وہاں سے نہ پیر نظر آ رہے، کافر آ گئے۔ حضرت صدیق نے کہا حضور وہ تو آ گئے۔ یہاں پتہ چلتا ہے بندے کا توکل کس طرح کا ہے، یقین کہ حضور یہ کھڑے، پہنچ گئے، آ گئے، نہیں بالکل بندے پر سوار ہو جائے کہ ٹینشن پوری طرح غالب ہو جائے، لیکن بندہ مومن کہے میں مومن ہوں، میرا رب پر بھروسہ مضبوط ہے، یا رسول اللہ وہ تو آ گئے۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ قرآن مجید سورہ توبہ، کہا لا تحزن، ابو بکر غم نہ کر۔ اللہ کہہ رہے جوانوں آپ کو سمجھ آئے میں کیا کہہ رہا ہوں، نہ تو اندر کوئی بارود پڑا ہے، نہ اندر کوئی اسلحہ ساتھ ہے، بندے تو، اور باہر وہ کتنے سارے، اور دروازے پر آ گئے، این بالکل دروازے پر۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ لا تحزن، غم نہ کر۔ کیوں نہ غم کر؟ کیا کس بنیاد پر نہ کر؟ تو وہ بنیاد سنیں اور اس کو سمجھیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہماری تھوڑی سی انفرادی سوچ ہونی چاہیے دوسروں سے، ہم لاوارث نہیں ہیں، ہم رب رسول والے ہیں۔ ہماری باتیں کچی پکی نہیں ہونی چاہیے، انہیں پختگی ہونی چاہیے، ان کے اندر کمال۔ وہ حضرت باجدید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ایک مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے تھے، وہ دور جا کے آپ اعتکاف بیٹھتے تھے، کہتے تھے یہاں نہ بستان میں لوگ ہاتھ بڑے چومتے،
لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ فلانے کی بڑی شان ہے، لیکن اگر بندہ صوفی ہو نا، درویش ہو، تو وہ ڈر رہا ہوتا ہے کہ تو یار اتنے لوگ میرے پیچھے پھرتے ہیں، رب کی بارگاہ میں جواب بھی دینا ہے۔ تو حضرت بایزید نے ارادہ کیا کہ دور جا کے کہیں اعتکاف بیٹھنا ہے، اٹھ بلیا چلو تے وسیع جتھے وس تیری ساری انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے تے نہ کوئی سانو منے۔ دور جا کے تو لوگ جانتے نہیں تھے، تو حضرت اپنا خشک راشن وغیرہ ضروریات کی چیزیں لے گئے تھے، اعتکاف بیٹھے۔ جو بندہ بھی آتا کہتا پاپا روٹی کہاں سے کھاؤ گے؟ فرمانے لگے بھی اللہ اسباب بنائے گا، انشاءاللہ بہتری ہو جائے، کچھ میرے پاس سامان۔ کہنے لگے نہیں وہ تو ٹھیک ہے، پر کیسے؟ میں کہہ رہا ہوں اللہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ کو کسی واسطے کا محتاج تو نہیں، معاذ اللہ، وہ دے گا۔ اگرچہ دنیا اسباب سے چلتی ہے، پر کچھ چیزیں میرے پاس ہیں، لیکن وہ جو بھی آتا نا، روٹی کہاں سے کھاؤ گے؟ حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ ایک دن فرمانے لگے، جب تنگ آ گئے نا، ہر نمازی پوچھتا، تو آپ فرمانے لگے یہ 7 یہودیوں کا گھر ہے، میں نے پیسے دے دیے، 2 روٹیاں صبح 2 شام مجھے دے دیا کریں گے، اور ذرا اونچی آواز میں کہا تاکہ سارے سن لیں۔ وہ لوگوں نے پوچھنا چھوڑ دیا۔ سر شام حضرت بایزید نے سارے نمازی بٹھا لیے، کہنے لگے سنو یار، جب میں تمہیں کہتا تھا نا رب دے گا، تم پوچھتے تھے کیسے، اور جب میں نے کہا کہ ان کے گھر سے آ جائیں گے تم چپ کر گئے ہو۔ آؤ نا دوبارہ سے سوچیں کہ ہمارا یقین کامل کدھر ہے، آؤ نہ دیکھیں کہ وہ توکل کدھر ہے۔ اقبال کہنے لگے سن ہے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے تیری بے یقینی۔ یہ جو تو کچی پکی باتیں کرتا ہے تو غلاموں سے بھی بدتر زندگی گزار۔ پکی بات ہو، مضبوط اعصاب ہو، مضبوط بات، اس میں جھول نہ ہو، اس میں کمی نہ ہو، اس کے اندر کوئی ایسا انداز فکر نہ ہو، انسان مضبوط افکار کے ساتھ آگے چلے تو پھر وہ یقین کامل کی دولت کی طرف بڑھتا ہے، پھر اسے مضبوطی نصیب ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ بہت کمزور لوگوں کی باتیں ہیں، بڑی کچی باتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں غار ثور میں، آپ کی توجہ ہے میری بات پر، سامنے کھڑے ہیں قریش مکہ، حضور کیا کہتے ہیں؟ لا تحزن، غم نہ کر۔ حضور کوئی سبب بھی تو ظاہری ہونا چاہیے نا کسی چیز کا، لیکن کریم نے کہا لا تحزن، ابو بکر غم نہ کر۔ کیوں نہ کر؟ ان اللہ معنا، اس لیے نہ کر کہ بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جن کے ساتھ رب ہو وہ دنیا داری کے معاملات میں کبھی غمگین، جن کے ساتھ رب ہو۔ لیکن ہم نا، وہ اکبر آبادی نے کہا تھا کہ مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی، دعا منہ سے نہ نکلی، جیبوں سے عرضیاں ہی نکلی۔ ہم نہ دفتروں کے چکر تو کاٹتے ہیں، مصلی نہیں بچھاتے، ہم سفارشیں تو ڈھونڈتے ہیں، دعائیں نہیں کرتے، ادھر ادھر سے اپنے تعلقات تو لڑاتے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت کو نہیں مناتے۔ ایک تو ولی کی شان یہ ہے کہ کامل ایمان، اور دوسری بات وَكَانُوا يَتَّقُونَ، ولی متقی ہوتا ہے، تقوی والا، پرہیزگار۔ نمازی کو پرہیزگار نہیں کہتے، نماز پڑھنے والا نمازی ہے، حج کرنے والا حاجی ہے، قرآن شریف پڑھنے والا قاری ہے، یاد کر لینے والا حافظ ہے، گناہ سے بچنے والے کو پرہیزگار کہتے ہیں۔ متقی کہتے ہیں جو گناہ سے پرہیز کرے۔ اور میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں، تجربہ کر لینا، دعائی کھانا آسان ہے، پرہیز کرنا اسی طرح نماز پڑھنا بعض اوقات آسان ہے، لیکن پرہیز کرنا، نمازی بن کے دکھانا مشکل ہے۔ پرہیزگار، متقی کہتے ہیں پرہیزگار کو۔ میں ایک دفعہ اپنی اماں جی کو لے کے ڈاکٹر کے پاس گیا ہوا تھا، تو ایک اماں جی آئی ہوئی تھی بوڑھی، وہ ہم سے پہلے ان کا نمبر تھا، تو کھانس رہی تھی بڑا۔ تو ڈاکٹر کہنے لگا اماں جی جی تسی چول چھڑ دیندے ہو تو پھر میں دوائی بھی تہاڈی کٹا دینا، جی تسی چول نہیں چھڑ دے تو پھر میں دوائی لکھ دینا۔ تو اماں جی چھوڑی دیر چپ رہی تے بعد کہنے لگیا پتر تو دوائی لکھ ہی دے۔ یعنی پرہیز مشکل کام ہے، لوگ دوائی کھا لیں گے اور سالوں کھا لیں گے۔ پرہیزگاری، متقی پرہیزگار وہ بندہ ہوتا ہے جو بولنے میں بھی محتاط ہو، کھانے میں بھی محتاط ہو، بے لگام نہ ہو، سوچ کے بولے، حلال کھائے، طیب بات کرے، وہ کسی کے ساتھ گفتگو کرنے میں ڈرے کہ اس کی دل آزاری نہ ہو جائے، وہ محتاط ہو، محتاط۔ ہمارے ہاں لوگوں کو باتیں کرنے کا بڑا شوق ہے، وہ اتنی باتیں کر جاتے ہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کس کس کو تکلیف دے جاتے، اپنے آپ کو بتانے کا بڑا شوق ہے، وہ اس قدر زیادہ آگے بڑھتے ہیں کہ کئی دفعہ نا اس میں کمزوری آ جاتی ہے کہ وہ دائرہ کار کراس کر گئے۔ متقی شخص وہ ہوتا ہے جو ذرا محتاط ہو، احتیاط والا ہو، پرہیزگار ہو۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دفعہ پوچھا، اگرچہ حضرت عمر بھی بڑے عالم تھے لیکن جناب ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید بڑا سونا پڑھتے تھے، اس لیے ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ تراویح کی امامت کریں گے۔ آپ نے پوچھا کہ اے ابی بن کعب، آپ بڑے حدیث کے جاننے والے ہیں اور قرآن مجید پر بڑی آپ مطالعہ کی نظر رکھتے ہیں، ایک بس مسئلہ تو بتائیں۔ یہ مسائل پوچھنے کا نا ہمیں بھی ذوق بنانا چاہیے، جب شوق ہو جاتا ہے، ذوق ہو جاتا ہے، پھر دل بھی لگ جاتا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سے حضرت عمر نے سوال پوچھا، کہا جناب بتائیے یہ بار بار کئی بار اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تقوی کی بات کی ہے، بار بار کہا ہے پرہیزگاری اختیار کرو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، اللہ پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے، تو یہ پرہیزگار کون ہے، یہ تقوی کیا ہے؟ تو بڑی سادی سی مثال دی حضرت ابی بن کعب نے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری باتوں؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بتائیے متقی کون؟ یہ آپ نے تعریف یاد رکھنی ہے تقوی کی، اگرچہ بہت ساری تعریفات موجود ہیں، لیکن حضرت ابی بن کعب کہنے لگے اے عمر، اگر آپ تنگ رستے سے گزر رہے ہو، دونوں طرف جھاڑیاں ہوں، کانٹے دار جھاڑیاں، رستہ تنگ ہو، اور آپ نے کھلا لباس پہنا ہو تو آپ کیسے گزریں گے؟ حضرت عمر کہنے لگے بڑی صاف سی بات ہے، ذرا کپڑے سمیٹ لوں گا اور تھوڑا سا نہ ادھر ادھر دیکھ کے محتاط ہو کے گزروں گا کہ میرے کپڑے جھاڑیوں سے الجھ نہ جائیں. حضرت ابی بن کعب کہنے لگے بس یہی سادی سی بات ہے، دنیا میں بھی دونوں جانب گناہوں کی جھاڑیاں ہیں، جو ذرا اپنے آپ کو سمیٹ کے گزر جائے اسے متقی اور پرہیزگار کہا جاتا ہے. ذرا سمٹ کے گزرے، غیر محتاط نہیں، بات کرے تو احتیاط سے. اور سب سے بڑا مسئلہ رزق کے معاملے میں محتاط ہو. جو لوگ رزق حرام کھاتے ہیں نا، روحانی زندگی ختم ہو جاتی ہے. رزق حرام سب سے بڑا نقصان یہ کرتا ہے کہ بندے کی عبادت کی لذت چلی جاتی، سجدے میں ذوق نہیں آتا. متقی لوگ نا احتیاط سے زندگی گزارتے ہیں، وہ خیال کرتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ یہ چیز آئی ہے تو کہاں سے آئی. ان کی زندگی کے اندر یہ احتیاط پائی جاتی ہے. ہمارا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم نا مفت کا احساس کمزوری کا شکار ہوتے ہیں بلا وجہ. ہمارے بزرگ تھے وہ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی اگر تمہیں کوئی بندہ مولوی صاحب کہے تو پریشان نہیں ہونا، اس کو باعث فخر سمجھنا ہے. بعض لوگ پریشان ہو گئے میں تو میرا مولوی نہ سمجھی، وہ کہتے تھے اسے کہا کرو نہیں تو مینوں سمجھی میں مولوی ہوں. اس میں کمزوری والی کون سی بات؟ اسے اپنی عزت کا احترام کا پتہ ہونا چاہیے، اسے پتہ ہونا چاہیے اللہ نے اسے کیا اعزاز عطا کیا. تو بندہ مومن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بڑے اعزازات سے نوازا ہوتا ہے. یہ تو کلمہ پڑھ لیتے ہیں نا، جب کلمہ پھر اس کی شان یہ بن جاتی ہے کہ کنتم خیر امت، کلمہ پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ اسے ساری امتوں پر اعزاز عطا فرما دے. ہم نہ اس بات کو سمجھنے کو تیار نہیں ہوتے. میں نے دیکھا ہے صرف غریب آدمی ہی امیر سے مرعوب نہیں ہوتا، وزیروں کو مرعوب ہوتے دیکھا ہے. یہ کہاں سے آ گیا جی؟ یہ برطانیہ سے آ گیا ہے. یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ امریکہ سے آ گیا ہے. وہ ہمارے یہاں نا لوگ مسئلہ بھی پوچھتے ہیں، کوئی بیچارہ غریب عیسائی ہو نا کبھی تو لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ سانیہ نال کھانا جائز ہے. تو میں کہنا جی امریکہ دا صدر سائی آ جائے پاکستان تو پھر نہیں تو کبھی مسئلہ پوچھا کبھی کسی نے؟ وہاں تو سارے بیٹھے ہوتے ہیں، حضرت مسکرا رہے ہیں، آپ غور کریں بات پہ. وہاں جو مولوی مفتی مشیر ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. کبھی کسی نے پوچھا ہے کہ جائز ہے؟ کس مطلب ہے؟ فتوے میں بھی فرق ہے کہ غریب ہو تو فتویٰ اور ہے اور امیر ہو تو معاملہ ذرا اور ہے. آپ میری بات کو سمجھیں کہ مرعوب ہو جانا، کسی کے روب کا شکار ہو، اس سے ذرا اوپر اٹھے. زندگی وہ لوگ مزہ لے کے جیتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر پوری طرح راضی ہوتے، اللہ کی رضا پر پوری طرح. جن لوگوں کا حضرت خواجہ اجمیر رحمۃ اللہ علیہ کے جو مکتوبات شریف ہے نا آپ کے خواجہ قطب الدین صاحب علیہ رحمہ کے نام، ان میں ایک مکتوب میں خواجہ صاحب میں رات ہی دیکھ رہا تھا، آپ فرمانے لگے بیٹا اللہ کے بندے کی شان پتہ کیا ہے؟ اپنے مرید کی تربیت کرتے ہیں. اس مرید کے جنہوں نے پھر آگے لاکھوں ہزاروں لوگوں کی تربیت کی. کہنے لگے رب کے بندے کی شان یہ ہے کہ اللہ کا بندہ ہر اس بات پہ راضی ہوتا ہے جس پہ اس کا رب راضی ہوتا ہے. حضرت ابراہیم ابن ادم نے ایک دفعہ کہا تھا نا دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے میری مرضی سے ہو رہا ہے. تو ہر بندے کا عزم ٹھیک نہیں ہوتا. بعض لوگ پریشان ہو گئے، کہنے لگے بابا سارا کچھ تیری مرضی سے ہو رہا ہے، یہ بہت بڑی بات کر دی، سارا کچھ یہ کیسے؟ تو آپ فرمانے لگے دراصل میری مرضی وہی ہے جو میرے رب کی مرضی. میں نے اپنی مرضی چھوڑ دی ہے. وہ بات پہلے تھی جب سے اپنی مرضی رب کی مرضی میں فنا کی ہے نا، اب جو ہو رہا ہے میری مرضی سے ہو رہا ہے، جو کہ میرے رب کی مرضی سے ہو رہا ہے. جب بندہ پہچان لیتا ہے نا کہ یار میرے اندر تو صلاحیت ہے، میں کچھ کر سکتا ہوں، پھر وہ کسی جگہ اپنا وقت نہیں ضائع کرتا، پھر وہ کسی ایسی جگہ کھڑا نظر نہیں آتا جو جگہ اس کے سٹیٹس کے مطابق نہ ہو، پھر وہ صبح سے لے کے شام تک سارا ٹائم بننے سنورنے میں نہیں گزارتا. پھر سادے کپڑوں سے بھی، سادہ طرز زندگی سے بھی، عام لباس سے بھی جو یسر آ جائے اس سے بھی وہ بڑے بڑے کام کر جاتا ہے. آپ جہاں رہتے ہیں یہاں ابھی بھی گلی سے گاڑی کو گزرنے میں 25 منٹ لگ جاتے ہیں، لیکن جہاں سے فتاوی نوریہ کو گلی گلی پہنچنے میں کوئی منٹ بھی نہیں لگا، وہ پہنچ گیا ہے سب جگہوں پہ. اس لیے کہ جب آپ کا مزاج ہوتا ہے نا کہ مجھے کام کرنا ہے. اعلیٰ حضرت
बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में कहाँ इतनी जिद्दत थी, कहाँ इतना कुछ पहुँचाया जा सकता था, कैसे 1 मिनट में हर चीज़ जगह जगह पहुँचाई जा सकती थी। लेकिन उनको पता था मैं लिखूंगा, मैं काम करूंगा, पीछे इखलास था। जब खुलूस होता है तो फिर अल्लाह ताला उस काम को फैला देता है। हम ना कोई काम नहीं कर रहे, कोई जिम्मेदारी का एहसास नहीं कर रहे, कोई ड्यूटी नहीं कर रहे। मुआशरा जब इतना ज्यादा बिगड़ जाए तो फिर तो बहुत ज्यादा जिम्मेदारी के एहसास की जरूरत होती है। हम आगे नहीं बढ़ना चाह रहे। एक तो अगर कोई शख्स काम भी करता है तो वो उलझ जाता है रोजी रोटी के चक्कर में। जितने लोग अपने बच्चों की तरबियत करते हैं, दीनी लोग हो इल्ला माशाल्लाह या दुनियावी हो, वो सिर्फ रोजी रोटी कमाने के तरीके बता। उसका नुकसान भी होता है कि बच्चे रूहानी तौर पर कमजोर हो जाते, अखलाकी तौर पर उनके अंदर वो जुर्रत ही पैदा नहीं होती, वो खूबसूरती जो एक खूबसूरत मुसलमान नौजवान के अंदर होनी चाहिए, वो सब्र की, शुक्र की, कनात की दौलत जो किसी बंदा मोमिन का हसीन जेवर है, वो हमारे बच्चों के पास नहीं होता। यानी मालदार घराने का बच्चा है, उसे सारी आसानियां मुयस्सर है, वो बेहतरीन ग़िज़ा खाता है, लेकिन सब्र 1 मिनट के लिए भी नहीं है उसके अंदर। वो अगर उसे वक्त पे खाना ना मिले तो वो महंगा मोबाइल तोड़ देता है, वो घर का टीवी तोड़ देता है। क्यों? इसलिए कि उसे सारा कुछ सिखाया गया है, सब्र, कनात और हौसला। वो तू तो लाडला समझ के उसके साथ वक्त गुजार रहा है, लेकिन उसकी बीवी कहती है कि काश इसे कुछ थोड़े और तरीके भी बताए जाते, कुछ और सलीके भी सिखाए जाते। दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने किया है अपनी शहजादियों के साथ, और सैयदा पाक छोटी थी तो सबसे ज्यादा मोहब्बत हजरत फातिमा ज़हरा के साथ फरमाई है। लेकिन आप पढ़ लें तारीख, देख ले कुतुब हदीस, सही हदीस में मिलेगा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब आके अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये मुकद्दस हाथों पे छाले चक्की पीस पीस के पड़ गए, और अगर एक कनीज मिल जाए, गुलाम मिल जाए तो काम काट में मेरा हाथ पटाएगा, और आई उस दरवाजे से पर है जिससे कभी कोई खाली गया ही नहीं। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, गुलाम मिल जाए तो करीम ने क्या जवाब दिया? फरमाया गुलाम तो है पर मदीने के गरीबों के लिए रखे गए हैं, आपको तोहफा देते हैं। या रसूलल्लाह फरमाइए, फरमाया 33 बार सुभान अल्लाह पढ़ा करें। सही बताओ, सही अब्बा जी का हक नहीं बनता बेटी को वजीफा बताने का, अम्मा का हक नहीं बनता उन्हें वजीफे पे लगाने का? क्या उनकी जिम्मेदारियों में ये शामिल नहीं है कि उनको किसी रूहानी काम लगाया जाए? कभी कभी कहे पुत्र दिल बड़ा करता है मुझे दरूद ताज तो सुना, कभी तबीयत क्या हमारे जिम्मे नहीं लगाया तो हुजूर ने कि अपनी औलाद को मेरी मोहब्बत सिखाना, मेरी औलाद की मोहब्बत सिखाना, कुरान पाक की तालीम सिखाना। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने कहा फातिमा 33 बार सुभान अल्लाह पढ़ा करें, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा करें, 34 बार अल्लाहु अकबर कहा करें। जब भी तस्बीह खत्म होगी अल्लाह गुलाम आजाद करने का सवाब अता करे। रूहानी तरबियत, रूहानी। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया किसी शख्स ने अपने औलाद को सबसे बेहतरीन तोहफा ये दिया है कि उसे अच्छा अदब सिखा दिया, उसके अखलाक में, किरदार में हुस्न पैदा कर दिया। उस बच्चे को मिलने के बाद लोगों को महसूस होता है कि ये शाहकार है किसी की तरबियत का। अजीज दोस्तों, अपने आप को बाबरकत, बाफैज बनाया जाए, काम लिया जाए। हमारे यहाँ अगर कोई शख्स काम करता भी है तो वो ज्यादा से ज्यादा, मैं ना अपने दोस्तों से अक्सर कहता हूँ, कई दफा ना वो किसी मीडिया के प्लेटफॉर्म पे देख के ना कोई साहब आ जाते हैं और उनको उनके आने पर शर्मिंदगी होती है। एक शख्स ने वो 14 घंटे का सफर तय किया और बेचारा बड़े शौक से आया है, बड़े दर्द से आया है। और कई लोग उन्होंने कहीं कैमरे के पीछे देखा है, लेकिन अचानक उनकी नजर पड़ी तो फिर शिद्दत यूं है कि उनकी आंखों में आंसू भी आ गए। तो मैं कहता हूँ यार ये मुझे क्या समझ के आया भला? इसका ख्याल हुआ है कि मैं इसे हुजूर के दीन की बात बताऊं, इसका ख्याल है कि मैं इसे किताब व सुन्नत से जोड़ूंगा। ये क्या समझ के आया? कितना बड़ा इसने मुझे दर्जा दिया है, ये समझता है कि मैं हुजूर के मिंबर और मुसल्ले वाला आदमी, कितनी बड़ी सोच लेके आया है। और फिर ये मेरी बड़ी छोटी हरकत नहीं कि मैं पहले देखूं कि इसके हाथ में शाफर कितने, और मैं ये जाती दफा देखूं कि ये देख के क्या जा रहा है, उसने स्टेटस क्या दिया है, बिठाया कहाँ है, यानी उसने क्या सोचा है, उसकी कैफियत क्या है। और यहाँ हाल ये है, आते थे लोग सैयदना उमर को देखने, देखते थे किसी खजूर के दरख्त के नीचे लेटे हुए, देखते थे उनकी तहमत कई जगहों पे पाबंद लगे हुए। जब लौट के जाते थे तो कहते थे उमर तू अदल करके सोता है ना तो रोड़ों के बीच भी नींद आ जाती। आपके किरदार की खूबसूरती, आप जब थोड़ा सा ना थोड़ा उठकर सोचते हैं कुछ चीजों से ऊपर बढ़कर, जब वो शख्स आपसे दीन की बात सुन के रो रहा होता है ना तो वो तो कहीं और पहुंच जाता है। लेकिन अगर स्टेज के पीछे ही बहस होने लग जाए, मेरा तो मामला कुछ ज्यादा था, आपने पूरा किया ही नहीं, तो उस आदमी का वो जो उसने ज़हन के अंदर एक मॉडल बनाया होता है वो जमीन बोझ हो जाता है। वो कहता है यार हाथ हो गई, मैंने क्या सोचा था, यहाँ मान के गया है। तो अपने आप को जो लोग देखिए
دو چیزیں بڑی ضروری ہیں، میں نے باتیں زیادہ نہیں عرض کرنی، دو چیزیں بڑی ضروری ہیں زندگی میں، ضرور ان کا خیال کریں۔ ایک تو زندگی کو بامقصد بنائے۔ آپ کو پتہ ہے ڈپریشن اور ٹینشن کے زیادہ مریض امیر گھروں میں ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے جس دولت کو ٹارگٹ کیا ہوتا ہے وہ اچیو ہو گئی، ان کے پاس آ گئی، جس منصب اور عہدے کا وہ لالچ رکھتے ہیں وہ اب آ گیا، اب اس کے بعد زندگی زیادہ آرام دہ ہو جاتی ہے تو ٹینشن اور ڈپریشن کے مرض بڑھ جاتے ہیں۔ مقاصد زندگی میں بڑے پیدا کرے، پڑے اور کچھ بڑا کام زندگی میں کرنے کا ارادہ کرے۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے درخت لگایا نا زمین پہ، جب تک کوئی چرندہ پرندہ یا انسان نفع اٹھائے گا نا اللہ لگانے والے کو اجر عطا کرے۔ ہماری نا یہ سوچ کبھی نہیں بنتی کہ یار چلو میں نے اپنے گھر کے اندر اتنی محنت کی ہے، اور جو 1.25 کروڑ 1.5 کروڑ کا گھر بنایا اس کے باہر نا بالکل گلی میں پانی کھڑا ہوتا ہے، جس نے اتنا رقم وہاں خرچ کرنی ہے وہ اگر چند ہزار یہاں میں لگا دیتا رفع عامہ کے لیے، آپ حضرت سے پوچھ نہیں لیے گا، لوگوں کو کھانا کھلانے کا بھی بڑا نفع ہے اور لوگوں کا رستہ کشادہ کرنے کا بھی بڑا نفع ہے، لوگوں کے لیے کسی قسم کا بھی احسان ثواب ہم کرتے ہیں، ہمارے یہاں مروجہ طریقے کے مطابق کر دیا جاتا ہے، بڑا اچھا ہے، وہ بھی بڑا عمدہ ہے۔ لیکن جب حضرت سعد نے آ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے اور اماں غلام آزاد کرنا چاہتی، تو حضور میں اگر کسی کی گردن چھڑا دوں، غلام آزاد کرا دوں، گردن پس جاتا ہے وہ بندہ جس نے کسی کا قرضہ دینا ہوتا ہے، تو یہ معنی اس سے لے لے، اس روایت سے یہ والا معنی کر لے، کہا اگر میں غلام آزاد کر دوں تو میری اللہ کو فائدہ ہوگا، تو کریم نے فرمایا ضرور آزاد کر، رب تیری اماں کو اس کا اجر عطا کرے گا، چل تو بھی کسی کا قرضہ معاف کر دے اماں کے احسان ثواب، چل وہ جس کو تو نے ایڈوانس دے کے رکھا ہوا ہے نا ملازمت پہ اور تنخواہ بھی پوری نہیں دیتا اور بیچارہ جا بھی نہیں پاتا، چھوڑ دے اس کے پیسے ایڈوانس کی، اسے آزاد کر دے، اس کا ثواب بھی تیری والدہ کو جائے گا۔ تھوڑا سا نا زندگی میں کوئی کارنامہ، کوئی خدمت، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی، اور پھر حضور نے اگلی بات بھی پوری کھول دی تاکہ کسی بندے کے ذہن میں اشکال نہ رہ جائے، فرمایا مسجد چھوٹی ہو یا بڑی ہو، جس نے رب کی رضا کے لیے مسجد بنائی اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا۔ میں آپ سے عرض کروں کہ کوئی کام زندگی میں جو خیر کام سے ممکن ہو سکے، کوئی کام، اور ایک خاص پہلو اس میں پیش نظر رکھنا بڑا ضروری ہو گیا ہے۔ مسلمان بڑے بافیض تھے، بڑے برکت والے تھے، اس جماعت سے لوگوں کو ہمیشہ نفع ہوا، دنیا نے فیض پایا امت مسلمہ سے، لیکن آج حالت یہ ہے کہ ایسی ہوا چلی ہے کہ ہر شخص سوچتا ہے تمام شہر جلے بس ایک میرا گھر نہ جلے۔ تھوڑا سا نا دوسروں کے حضرت صاحب موجود ہیں یہاں ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد ہے علماء کی، بڑے ماشاءاللہ مناظرین موجود ہیں، مناظرین اپنے دلائل بھی پڑھتا ہے اور سامنے والے کے دلائل بھی دیکھتا ہے۔ علمی عقیدہ ٹھیک ہو تو رائے کا اختلاف بڑی جگہوں پہ ہوا ہے، لیکن ساری زندگی صرف میں کہہ چکا ہوں عقیدہ ٹھیک ہو تو رائے کا اختلاف امام اعظم امام شافعی کے درمیان بھی کسی بندے سے نا اگر کبھی کوئی اختلاف ہمارا ہو بھی جائے تو وہ دلیل تک ہونا چاہیے، دلیل مل گئی تو اختلاف ختم۔ ہمارے میں اختلاف اب دلیل کی حد تک، رائے کے اختلاف کو، صرف رائے کے اختلاف کو لوگ بہت بڑا مسئلہ بنا لیتے اور آزمائش بن جاتی ہے بڑے لوگوں کے لیے۔ میں اب تو خیر کم جگہوں پہ جاتا ہوں لیکن جہاں بھی جاتے ہیں نا جی، ابھی بھی 2 پرچیاں ہیں میری جیب میں، تو میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ میں پرچیوں والا مولوی نہیں ہوں، کسی مناظر کسی محقق کو دیجیے گا، لیکن ہر جگہ ایک پرچی جو باتیں طے ہے نا بالکل 100% طے، ہمارے بزرگوں نے طے کر دی، ان پہ بھی لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی بات کی جائے، کوئی نہ کوئی نیا عنوان چھیڑا جائے، اختلاف رائے ہو جاتا ہے۔ جو بابرکت لوگ ہوتے ہیں وہ ساری زندگی کسی ایک پہلو پر ہی چیزوں کو طے کرتے ہی نہیں گزارتے، وہ آگے بھی بڑھتے، وہ کچھ کام بھی کرتے۔ یہ کیا بات ہوگی کہ دیکھیں نا صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان رائے کا اختلاف ہوا لیکن دلیل کی حد تک۔ حضرت عمر فاروق منبر پہ تشریف فرما ہے کہ حکم دینے لگے، حضرت ابو ایوب انصاری کھڑے ہو گئے، یہ میری بات آپ نے یاد رکھنی ہے، حضرت ابو ایوب انصاری کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا، یا حضرت ابو ذر غفاری، انہوں نے کہا عمر نہ آپ کا حکم مانیں گے نہ آپ کی اطاعت کریں۔ کیا ہوا بھائی؟ کہنے لگے کہ کل جب سب کو ایک ایک چادر ملی تھی تو آپ نے 2 چادریں کیسے لے لی؟ اس کی یا تہمت بن سکتی تھی یا کرتا، اور آپ نے کرتا بھی بنایا ہے اور تہمت بھی بنائی، یہ 2 کیسے ہو گئی؟ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انسان کو صرف تعریف نہیں سننی چاہیے، اس کے اندر تنقید کا بھی حوصلہ ہونا چاہیے۔ ہمارے ایسا فرمایا کرتے تھے دشمنوں کی باتیں توجہ سے سنا کرو، وہ تمہیں نکار دیتے ہیں، وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے وہ چیزیں لاتے ہیں جو تمہارے فائدے کی ہوتی، غور سے سنے تمہارا مخالف کیا کہتا ہے، لیکن حوصلہ ہی نہیں ہوتا، عادت بن جاتی ہے۔ اب تو کچھ لوگوں کے بارے میں محسوس ہوتا ہے کہ تنخواہ پہ بندہ رکھا ہوا ہے خوشامد کرنے والا، کیونکہ وہ بیچارہ ادھر ادھر جاتا ہی نہیں،
اور ایسی رٹی اٹائی کہانی سناتا ہے کہ جس میں سے محسوس ہوتا ہے کہ نہیں یہ تو طوطا ہے، تو پوری کر کے یاد کر لیں۔ عزیز بھائی، تنقید کا حضرت عمر بڑے جلالی ہے، لیکن وہ اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، پوری بات تسلی سے سنی اور بڑے علم اور بردباری سے کہا میرا بیٹا جواب دے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر یا آپ کے بیٹوں میں سے کوئی کھڑا ہوا اور انہوں نے کہا حضور آپ نے حکم دیا ہے تو میں عرض کرتا ہوں۔ کہنے لگے چونکہ مال غنیمت میں چادریں تقسیم ہوئی تھی اور سب کو ایک ایک ملی تھی، تو ایک میرے والد کو ملی تھی تو ایک مجھے بھی تو ملی تھی نا، میں نے سیدنا عمر کو دے دی اور ان کا کرتا بھی بن گیا، تہمت بھی بن گئی۔ اب جو سامنے بیٹھے تھے نا جنہوں نے اعتراض کیا تو انہیں دلیل مل گئی ہے، جواب مل گیا ہے۔ اب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں صحیح بتائیں، نہیں میں گھر بھی جاؤں گا تلاشی بھی لوں گا، نہیں یہ نہیں کہا کہ میں اس پر ادب بھی لوں گا، دلیل مل گئی، قربان جائے۔ یہ ہے بندہ مومن کی شان۔ فوری طور پہ دوبارہ حضرت ابو ذر غفاری اٹھے اور اٹھ کے کہنے لگے عمر اب آپ بات کریں، ہم آپ کا حکم بھی سنیں گے اور فرما برداری بھی کریں۔ چونکہ اختلاف رائے دلیل کی حد تک تھا، دلیل مل گئی اور ہمارا اختلاف ختم ہو گیا، بات ختم ہو گئی، طے ہو گئی۔ جب ہم چاہیں گے نا کہ ہم سے اللہ کوئی کام لے لے تو پھر تھوڑا سا ہمیں دوسروں کے جذبات کا بھی خیال رکھنا پڑے۔ یہ ٹھیک ہے کہ بڑا آدمی دیر سے آتا ہے، لیکن بڑا آدمی کبھی یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی اس کے لیے بیچارہ منتظر بیٹھا رہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہٹو بچوں کی داستانوں میں کئیوں کے دل ٹوٹ جائے۔ دوسروں کے جذبات کا خیال رکھنا، احساسات کا، ہمارے یہاں نا یہ مسئلہ بن گیا ہے کہ اپنی ذات سے معاملہ شروع ہوتا ہے، اپنی ذات پر ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے مشائخ نے احساس رکھا، احساس۔ میں اپنے حضرت کی بارگاہ میں بیٹھا تھا، ایک بزرگ آ گئے، اب وہاں 3-4 مفتیان کرام بیٹھے ہیں جنہوں نے اپنے فتاوی جات کی تصدیق لینی ہے، تو بابا جی آ گئے تو وہ اب سادی باتیں، بیٹا بڑا تنگ کرتا ہے، ساری باتیں بہو کی مانتا ہے، شادی سے پہلے بڑا نیک تھا۔ یہ بھی بندہ اپنے دل کو تسلی دیتا ہے، ورنہ جو پہلے نیک ہوتا ہے وہ بعد میں بھی نیک ہی ہوتا ہے، اور جو پہلے نہیں ہوتا وہ بعد میں بھی کسی اور کا نام لگ جاتا ہے، ورنہ وہ بعد میں بھی معاملہ ایک تو ساری نہ سادی باتیں حضرت اس کو جواب دیتے ہیں۔ پھر اس نے وہ ساری تسلیوں کے بعد کہا مجھے تعویذ بھی چاہیے، ایک لکھا تو اس نے کہا نہیں ایک برکت کا بھی چاہیے، اس نے کہا ایک تعویذ مجھے نظر کا بھی چاہیے، تو وہ تسلی لے کے وہ شخص اٹھ کے چلا گیا۔ ایک مفتی صاحب کہنے لگے حضور اس طرح کے بندے میرے والے کر دیا کریں، تو حضرت فرمانے لگے کیوں؟ اس بیچارے نے نا مجھ سے ہی مطمئن ہونا تھا، اور فرمانے لگے میں نے تسلی دے دی ہے، رات سکون سے سو جائے گا، بتاؤ نا میرا رب کتنا راضی ہو۔ یہ جو احساس ہے نا کسی کا، یہ جب طبیعت میں پیدا ہو جاتا ہے نا، جب اس کے اندر جب ذوق پیدا ہوتا ہے، میں جمعہ لیٹ نہیں کرتا اس لیے کہ جب مجھے کوئی لیٹ کرے تو مجھے تکلیف ہوتی، اس لیے میں بھی نہیں کسی کو لیٹ کرتا۔ میں کہتا ہوں جب میں لیٹ نہیں ہونا پسند کرتا تو کوئی بیچارہ کیوں لیٹ ہو۔ تھوڑا سا احساس، میں نے کہا تھا بات ختم کرنی ہے، آپ مصروف ہے اس میں کوئی شک نہیں، لیکن گھر میں اماں ہے، اس کا دل کرتا ہے جب آپ جائیں تو وہ سارا دن کی باتیں آپ سے کریں۔ والد بیچارے بیمار ہیں، کئی دفعہ معذور ہے، کسی جگہ بیٹھے ہیں، وہ منتظر ہیں، انہوں نے ساری بات آپ سے کرنی۔ آپ مفتی صاحب ہوں گے، علامہ صاحب ہوں گے، انجینئر ہوں گے، ڈاکٹر ہوں گے، پروفیسر ہوں گے، کچھ بھی ہوں گے، لیکن اس کے تو پتر آپ ہی ہیں۔ یہاں آپ کو تھوڑی دیر وقت گزارنا ہے، نہ سمجھ آئے تو پوچھ لو جناب ام ایمن سے، کس طرح رسول کریم جا کر خبر گیری کرتے۔ آپ جتنا مرضی لمبا سفر کریں، دنیا گھوم کے آ جائے، پر بیوی کا لباس آپ ہے، اس نے سارے دن کے دکھ آپ کو سنانے ہیں۔ میں تو مصروف بڑا ہوں، میں باہر سے تھکا آیا ہوں، تو نے بات چھیڑ دی ہے۔ با فیض با برکت لوگ یوں نہیں کرتے، ہم اپنے سونے کے لیے لوگوں کا دل توڑ دیں۔ سنو، اور بات ختم ہوئی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ایک دن رسول کریم نے مجھ سے فرمایا، کہا عائشہ ایک بات کروں تم سے، حضور میرے تو نصیب جاگ گئے، کرم ہو جائے۔ فرمایا جب تم راضی ہوتی ہو مجھ سے تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے جب بھی پتہ چل جاتا ہے۔ کہتی ہے میں فٹافٹ اور زیادہ امتن گوش ہو کے عرض کرنے لگی حضور میں اور آپ سے ناراض؟ تو فرمایا بتاؤ پھر۔ یا رسول اللہ فرمائیے۔ فرمایا عائشہ تم کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو؟ یا رسول اللہ اٹھاتی ہوں۔ فرمایا جب راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو مجھے محمد مصطفیٰ کے رب کی قسم، اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے تو پھر کہتی ہو مجھے حضرت ابراہیم کے رب کی قسم۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے میں تمہیں بتا نہیں سکتی لوگوں میری کیفیت کیا تھی۔ وہ بات کہاں یا رسول اللہ آپ لفظوں تک کا خیال رکھتے، جملوں تک کا احساس فرماتے ہیں کہ کوئی کیا سوچ رہا ہے، کیا بول رہا ہے، کہاں تک سوچے گئی ہوئی ہے۔ فرماتی ہے میں جب بھی اس بات کو سوچتی میں رو پڑتی کہ حضور اتنا زیادہ خیال ہم نے نہ چھوڑ دیا ہے۔
اپنی زندگی میں محو ہو گئے، مست ہو گئے۔ میرے دوستوں میں سے جب کوئی مجھے کہتا ہے نا تھوڑا ڈرائیور، تو میں کہتا ہوں یار وہ ٹھیک ہے آپ نے جس طرح بھی کہہ دیا، پر میں تو گاڑی میں سو جاتا ہوں، بیچارہ جاگتا رہتا ہے، وہ اس کو اسٹریٹ سیدھا دیکھنا ہے، میں تو لیکن قدر نہیں ہے نا، احساس نہیں ہے۔ ہم نے سوائے اپنے دائیں بائیں دیکھنا چھوڑ دیا ہے۔ اپنے آپ کو بابرکت بنائے، بافیض بنائے۔ مومن کے لیے وہ اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ جانے کے بعد لوگوں کی تعریفیں شروع ہوئی اور پھر بڑی ہوئی۔ میں اندر بیٹھا تھا ابھی حضرت کے گھر میں، تو میں وہاں بھی کہہ رہا تھا کہ میں دل سے حضرت مفتی صاحب کی قدر کرتا ہوں، اور مجھے حاجت نہیں ہے کسی بندے کی تعریف کرنے کی، تھوڑا سا ذرا شعر سے، کتاب سے، پڑھنے لکھنے سے شغف رہتا ہے۔ حضرت علامہ شرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھنا، صاحبزادہ خورشید گیلانی صاحب نے تقریض لکھی تھی، تو میں بھی تھوڑا سا طالب علمی کے زمانے میں گیلانی صاحب کے پاس آیا جایا کرتا تھا، مجھے اچھا لگتا تھا ان کا لکھنا۔ تو شرف صاحب نے لکھا تھا کہ سمجھ نہیں آئی، یہ ان کا جملہ ہے جناب، علماء سے معذرت کے ساتھ، انہوں نے کہا سمجھ نہیں آئی کہ صغرے کبرے والا مولوی اتنا شستہ کیسے لکھ لیتا ہے، اتنا صاف کیسے لکھ لیتا ہے، یہ سمجھ نہیں آئی۔ پھر کہنے لگے ہاں سنا ہے مرغا بھی جب پانی سے نکلتی ہے تو پر خشکی ہوتے ہیں اس کے، سنا ہے کہ جو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو جس جگہ بیٹھتے ہیں پھر وہ محفل اور انجمن کا حضرت بڑا صاف ستھرا لکھتے، عمدہ لکھتے، اور بعض منظر نامے تو ایسے ہیں کہ جو لوگ نہیں گئے وہ بھی اگر صحیح طرح پڑھ لیں تو محسوس ہوتا ہے کہ وہ گئے آ گئے۔ تو کچھ لوگوں کی قدر کریں۔